اهدنا الصراط المستقيم. اور ان دو آیتوں کو جمع کر سکے. آج تم جمع کر سکے. کیوں سی آتی یہی آتے جو پڑھی ہے مان تبھی مسلم گرو تم سمت دعائے لا واللہ مدبری جو پڑھی آتے ولا تم سمت دعائے لا واللہ مدبری انہا کرا تسم الموتا. یہ کیوں فإنہما سمجھ لفظوں کو کتنا عجیب حضرت کے لفظ ہے. فإنہما یہ دونوں آیتیں قرآن کی یفیدان تحقیق عدم سماعہم. تبھی مسلمان بھی قبول. پھر دیکھیے فإنہما یفیدان تحقیق عدم سماعہم. دیکھا کتنا صاف لفظ ہے. اسما اور سما کا فرق بھی اڑا رہا ہے. یہ نہیں کہ اسما کی نہیں ہے سما کی نہیں ہے. یفیدان عدم تحقیق عدم سماعہم. ان دونوں آیتوں سے عدم سماع کی تحقیق معلوم ہوتی ہے. عدم سماعہم یعنی کافروں کی مردوں کی عدم سماع. کیوں فإنہ تعالی شبہ الکفار بالموتى. خدا نے کافروں کی تعریف دی مردوں کے ساتھ لإفادۃ تحذر سماعہم. لإفادۃ تحذر سماعہم. اسماع اٹھاتا ہے. یہ کیا تعویلات ہیں کہ چونکہ جس طرح کی مردوں کے اندر سننا محال ہے. مردوں میں سننا محال ہے جو مشبہ میں ہیں. میرے پیغمبر یہ کافر بھی مردوں کے ساتھ مل گئے ہیں. کافروں میں سننا محال. محال کہتا دیکھا لإفادۃ تحذر سماعہم ووفر عدم سماع الموتى. ووفر عدم سماع. یہ تبھی تذر ہوگا کہ مردے نہ سنیں. بہرحال یہ میں فتح الدین کے بارے میں پڑھ رہا تھا. فتح الدین کی بات سے معلوم ہوتا ہے ایک تو نہیں بن سکتی ہے. کہو مردے کی قطعاً سماع کا محال ہے. ہاں شاید سوال کے وقت کہ ہو سکے اس لیے سوال ہوتا ہے شاید روح آ جائے تیسری کوئی سوال ہو ورنہ اور کوئی سن نہیں. اللہم کے ساتھ جواب دے رہا ہے. اب میں تھوڑی سی آپ کے آگے علامہ شامی کی بارے میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ آپ پڑھ تو چکے ہیں. بالکل ہو بہو عبارت ہے. رہا میں کوئی ذرا بھی فرق ہے اور نقل بھی کرتا فتح حدیث سے. نقل بھی کرتے کرتے آ کر کہتا ہے اللہ حضور قبر مقدس وار جمن بین بین الاتین بین شبہ فیہم الکفار بالموتى لفاد ابا لفاد عدم سماع وعدم سماع الموتى. پر غلط ہے یہاں بھی هذا حاصل ما ذکرہ فی الفتح. یہ وہ جواب ہے جو کہ حضرت کبیر والے نے یہاں پھر جنایت کی. اب رکھے گی یہاں تک ایک بات تھی رکھے گی. اس کے بعد حضرت گنگوئی نے اپنی کتاب الکوكب الدری ترمذی کا حاشیہ الکوكب الدری ترمذی کا حاشیہ صفحہ 319 میں لکھتے ہیں. بہت اچھا جواب ہے. فتح الدین سے بھی اچھا جواب ہو گیا. فرماتے ہیں وما ورد ان المیت لا یصبح حق لحال فلان فلان ہے نا. جب حضرت اس بات مکر کی والجواب ان ذالک ایان جواب یہ حضرت وہی کے جواب سب سے بہتر ہے اور تیرے قدیر وارث سے بھی جواب بہتر ہے. والجواب ان ذالک کنایۃ عن سرعۃ اتیان ما بعد الدفن لا حقیقۃ. یہ صرف کنایا ہے ان دونوں کی جلدی آنے کا. یہ نہیں کہ حقیقت تب سننا شروع کر دیتا ہے. نہیں سمجھے یعنی دفن کرنے کے بعد اتنا ہٹتے ہیں جوتوں کی آہٹ کا وقت ہوتا ہے کہ جھٹ وہ آ جاتے ہیں. جوتوں کی آہٹ کا وقت ہوتا ہے اتنا قریب زمانے میں چلا جاتا ہے منکر کی پوچھنے کے لیے. یہ نہیں کہ جوتوں کا آواز سن رہا ہوتا ہے. کنایا یہ کنایا ہے. اس سے صورت اتیان ما بعد الدفن لا دفن کے بعد بہت جلدی آ جاتے ہیں. اب نیچے لکھ کر کہتے ہیں مولانا لکھتے ہیں نیچے آ کر یہ وہ بات ساری وہ جواب
وہ ہے نا کس کا بدر والا قصہ بھی سارا قصہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں فالظاہرو آخر میں فالظاہرو انکار السماع فالظاہرو انکار السماع وهو الاصح بھی ہندانا وهو الاصح ہندانا حضرت گنگوئی کے الفاظ فالظاہرو انکار السماع ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے قرآن وغیرہ سے بھی احادیث سے سماع کا انکار کیا جائے وهو الاصح ہندانا یہی بات ہمارے ہاں صحیح معلوم ہوتی ہے ایک اس کے بعد اب بات سمجھیے ان دو چیزوں کے بعد میں نے پہلے آپ کو ایک مقدمے کے طور پر کہا تھا فقہائے حنفیہ اور شامی ہے اور جتنے بھی ہیں سب لوگ دو حدیثوں پر بحث کرتے ہیں باقیوں کو چھوڑ دیا انہوں نے جس معلوم ہوتا ہے کہ فقہاء کے نزدیک باقی حدیثیں کبھی نہیں ہیں اب میں چاہتا ہوں جو اس مقام پر اور بھی حدیثیں پیش ہوتی ہیں ان کے جوابات بھی آپ لکھ لو اچھا ہے جو یہاں اور چیز پر بحث ہوتی ہے وہ یہ ہے سن لیجیے ابو شیخ کی عبید بن مرزوق سے مرسل یہ اب جو پیش کرنے لگا ہوں یہ روح المعانی بھی ہے اب میں جو پڑھنے لگا بیان کرنے لگا ہوں یہ روح المعانی بھی ہے وہی سبا ہمسط ہمسون سے لے کر سمانتر ہمسون تک 21ویں پارے میں سبا 55 سے لے کر 58 تک اب میں اس کو کوئی آپ کے سامنے تھوڑا سا وہاں سے لے رہا ہوں جہاں سے میں لے رہا ہوں تو میں ہر سامنے میں کہہ رہا ہوں اور ہوگی تحقیق ہماری جو لکھی وہ ہم بات ساتھ ساتھ کہتے جائیں گے کیونکہ ایک ہی بات جواب دینے ہیں اب وہ یہ ہے ابو شیخ کی روایت مرسل عبید بن مرزوق سے ہے وہی جو قرآن قصہ پڑھا ہے تم نے مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی مر گئی حضور کو پتہ نہ لگا حضور آئے فرمایا ابر پر آدمی فرمایا یہ کس کی قبر ہے یہ جی امی محجن کی ہے اچھا وہ جو جھاڑو دیا کرتی تھی حضور وہاں کھڑے ہو گئے تو پوچھا ایملی وجدت افضل کون سا عمل تو نے اچھا پایا ہے خطاب کرتا اور امی محجن کو یا رسول اللہ یہ کیا کر رہی تو مر نہیں گئی مر گئی آپ خطاب کریں فرمایا مان تو بھی اسما ہوئی بات تم بھی اسما اچھا یہاں بھی ہے اس کے لیے آسان جواب یہ ہے دو جوابات ہیں ایک تو یہ ہے یہ مرسل ہے اس کی سمجھے میری بات کو اور مرسل ابو شیخ کے آگے سے مقبول نہیں ہے ابو شیخ ان لوگوں میں سے ہے کہ جس کے مرسل آگے لوگوں کے ہاں صاحب ہے اس کے مقبول نہیں منظور نہیں ہے ایک دوسرا یہ اگر کیے بھی جائے وہی جواب جو تم نے دیا وہاں بدر کے قصے میں حضور کی خصوصیت کا وہ یہاں بھی خصوصیت وہی جواب ہے جو جواب تم نے بخاری کے حدیث کے مطابق کہا ہے خود امام بخاری والے سب ذکر کرتے ہیں خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہاں بھی جواب ہے بھارتی کوئی نہیں اس لیے اشکال تب پڑتا کہ یہ کوئی یہ تو آسان ہے یہ تو کوئی جواب نہیں اس لیے لوگوں نے جس کو پیش کی اب ہے جو اصل روایت یہ دیکھیے اب میں جو پیش کرنے لگا ہوں دیکھیے اب ابن عبد البر نے لکھا ہے ابن عبد البر نے نکالی حدیث ابن عباس سے مرفوع ما من احد یہ بات سمجھا ما من احد یمر بقبر اخیہ المؤمن کوئی آدمی کسی مسلمان کی قبر سے نہیں گزرتا جس کو دنیا میں جانتا تھا یسلم علیہ الا رفع ورد علیہ یہ ہے کوئی مسلمان کسی مومن کی قبر جہاں نہیں گزرتا لیکن اس کو جو جانتا تھا دنیا میں سلام دیتا ہے
وہ جان بھی لیتا ہے ورد والے اس پر جواب بھی دیتا ہے. مزہ ہے. اور سنگیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگیا والے خیر ہے نا؟ خیریت ہے. بہت اچھا اچھا اچھا. تو آئے ہو کیا؟ میں آیا. ہاں جواب بھی دیتا ہے, پہچان بھی لیتا ہے, جواب بھی دیتا ہے. یہ ہے ابن عبد البر نے ابن عباس سے. عبد الحق اشبیلی لکھا اسنادہ صحیح, اسنادہ صحیح. یہ ہے جی. اس کے متعلق ایک جواب سمجھ رہا. دیکھیے بات سمجھیے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ عبد الحق نے اس کو کہہ بھی دیا ہے صحیح ہے, لیکن صاف صاف محدثین اس کو حافظ ابن رجب نے تحقیق کر کے کہا ہے ضعیف بل منکر, ضعیف بل منکر. یہ ہے ضعیف ہے بلکہ کیا منکر ہے. 12 اثر اس کی حسنت. یہ مسائل جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں الصارم المنکی میں بہت اچھی طریقے سے واضح آئی ہوئی ہے, بہت اچھے طریقے سے, اور اس میں بڑی بحث کی ہے. الصارم المنکی مل جائے تو کیا کہنے سے تو بڑی چیز ہے. ہم تو لائے نسخے شاہ صاحب, میں تو کیونکہ وہاں سے ملی. ابن ابی دینار بیان کرتا ہے محرم بن عون سے, وہ بیان کرتا ہے یحییٰ ابن سمان سے, وہ یحییٰ یمان سے, وہ بیان کرتا عبداللہ ابن زیاد سے, ابن سمعان سے. ابن سمعان بیان کرتا مئی عائشہ صدیقہ سے, وہ کرتا ہے مئی عائشہ صدیقہ سے. سمجھ گئے. اس کے متعلق اب جو حوالے میں اور دے رہا ہوں سمجھیے. اس متعلق کہتے ہیں ابن سمعان کے متعلق لکھتے ہیں کسی نے کہا یہ قذاب تھا. تہذیب التہذیب میں صفحہ 220 5ویں سطر میں اور 219 میں پوری اس پر جرا کی ہوئی ہے. صفحہ 35 میں اس شخص کے متعلق ہوا بڑا قذاب تھا. میزان اعتدال صفحہ 35 دوسری سطر تہذیب التہذیب صفحہ 219 اور 220. اس شخص کے بارے میں ایک نہیں دو نہیں اکثر نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے حالات پر. یہ میں نے آپ کے سامنے تہذیب التہذیب کا حوالہ دیا ہے, میزان الاعتدال کا حوالہ دیا ہے. یہ آپ لوگوں کو خیال رکھنے کے لیے ایک. اور کمال یہ ہے صرف اتنا کہہ دینا عبد الحق کا یا شبیلی کی ذکر کر دینا کہ یہ حدیث صحیح ہے, سند کوئی نہ ہو تو یوں ہی کہہ دی صحیح. یعنی کمال یہ ہے کہ عبد الحق وغیرہ کے لیے سیوطی نے بھی اس کو نقل کیا ہے, سب نے نقل کیا ہے, لیکن کوئی سند کی بیان نہیں کی قطعاً. ولم یذکر لہذا حدیث سندن, جس پر اعتماد کر کے کہا جائے کہ بے شک اس کا موثوق ہو. سند ہوتی پھر وہ کہتا صحیح کا بھی ہم دیکھتے, اور جو سند بیان کی گئی اس کے حالات ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس حدیث پر بحث کر کے کہا ہے یہ آقا میں آگے 2 حدیثیں تھیں. سلام دیتا ہے, پہچان بھی لیتا تو جواب بھی دے دیتا ہے. ایک دوسرا ایک اس کی روایت آتے ابو ہریرہ سے. لکھو ابو ہریرہ کی روایت کو, اس کے یہ راوی ہے ابن دینار, دونوں نقل کرنے لگے ہوئی حضرت صاحب ہے. ابن دینار نے کہا حدثنا محمد بن قدامہ جوہری قال حدثنا عمان بن عیسیٰ فزار قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زید بن اسلم عن ابی ہریرہ اذا مر. آگے وہی حدیث ہے. کوئی آدمی گزرتا ہے کسی مسلمان کی قبر سے. اب دیکھیے تقریب التعظیم میں لکھتے ہیں سارے منکر والے لکھا کہ زید بن اسلم نے لم یسمع عن ابی ہریرہ,
لم یسمع عن ابی ہریرہ، یہ نقل کرنے والا کون کہنے لگا؟ یحییٰ بن معین، امام جرح تعدیل کا، امام جرح تعدیل کا زید بن اسلم لم یسمع عن ابی ہریرہ۔ تہذیب التہذیب والے نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اس زید بن اسلم نے لم یسمع من جابر ولا من ابی ہریرہ۔ کہتا ہے ابن کان زید بن اسلم رجلا صالح، نیک آدمی تھا، لیکن اس کے حفظ میں بڑی خرابی آ چکی تھی۔ ابن اسلم والی روایت جو ہے اسی روایت میں محمد ابن قدامہ بھی ہے، محمد ابن قدامہ بھی ہے، میزان اعتدال میں کہتا ہے لیسا بشیء۔ داؤد نے خود اس کو کہا ہے ضعیف۔ تہذیب التہذیب میں ہے ہشام ابن سعد کے بارے میں اس سے روایت نہیں کرتا تھا یحییٰ ابن سعید قطان، کہتے اس سے روایت کوئی نہیں کرتے تھے۔ ابن معین کہتا ہے وہ ضعیف و متروک الحدیث ہے۔ اب آپ دیکھیے ہشام ابن سعد کے متعلق بھی بحث ہو چکی، قدامہ کے متعلق بحث ہو چکی، زید بن اسلم متعلق بھی ہو چکی۔ یہ وہ سندیں ہیں جن کو پیش کیا جاتا ہے سماع کے بارے میں۔ اسی بنا پر میں نے کہہ دیا تھا کہ احناف نے جو حدیثیں بن سکتی تھی کبھی جن متعلق تھا ان کے متعلق فقہا نے جواب دیا ہے یہ حدیثیں وہ تھیں جن کی سنادات میں سخت ترین خرابی تھی، رجال کمزور آ چکے تھے، اس لیے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ امام راضی صفحہ 104 میں لکھتا ہے کہ میت لا یدرک شیء۔ طبطبانی کہتا ہے، طبطبانی تمہاری کتاب شرکات میں ان المیت لا یسمع، خفاجی بیضاوی کے حشر میں کہتا ہے اکثر مشایخنا علی ان المیت لا یسمع۔ حینی نے شرح بخاری میں یہی چیز نقل کی ہے، اسی کو ساری کتابوں کو کہا وغیرہ بھی ہوتا، سارے اسی مسئلے کو لکھ رہے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو ایک نہیں سارے فقہا کے بارے لکھے گئے ہیں کہ کتنے فقہا ہیں۔ ابو سعود ہاشم اللہ مسکین، فتح قدیر، عنایہ، کفایہ، مراکز الفلاح وغیرہ۔ اب یہ چیزیں ایک بات اور رہ گئی، یہاں تک تو یہ چیزیں تھی۔ ایک حدیث اور بھی ہے جو پیش کی جاتی ہے لیکن یہاں عام لوگ پیش نہیں کرتے، وہ بھی ابن دینار کی ہے۔ عبد الرحمن بن لیلہ سے روح اور تعالیٰ ملک کے قبضے میں ہوتا ہے، جنازے کے ساتھ چلتا ہے، وہ کہتا جاتا ہے تسمع ما یقال لک، سنتا ہے نا تو جو بھی تو کہتے ہیں، کہتا ہے یہ سب برزخی معاملہ ہے، اس سے کیا بات۔ اب لوری اس کے بعد یہ چیزیں جو میں نے آپ کو کہی ہے کہ جن جن حدیثوں کے بارے میں آپ کے سامنے میں نے کہا ہے یہ وہ چیزیں پیش کی جاتی ہے، ان کو میں نے کہا ہے آپ کے سامنے۔ ایک حدیث اور رہ گئی، وہ یہ کہ مصعب ابن عمیر پر حضور آئے، شہداء احد کے بعد میں آتا ہے فوالذی نفسی بیدہ لا یسلم علیہم احد الا ردوا الی یوم القیامہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا بہکی وغیرہ سے حاکم نے اس کی تصحیح بھی کی ہے۔ حاکم کی تصحیح کے بارے میں سارے کہتے ہیں اس کی تصحیح کوئی معتبر نہیں، قطعاً کوئی معتبر نہیں، سارے کہتے ہیں اس کی۔ اور پھر یہ کہ عجیب جواب ہے ردوا الی یوم القیامہ، قیامت تک جواب دیتے رہتے ہیں۔ کوئی خدا کا خوف کرو، ایک اسے جب قیامت تک الی یوم القیامہ دیتے رہتے ہیں ایک ایک۔ اب اس کے بعد بھائی بات سمجھو، اب یہاں تک تو یہ مسئلہ جو تھا آپ کے سامنے روایات کے اعتبار سے بیان کر دیا گیا، سمجھ گئے، احادیث کے اعتبار سب کچھ۔ اس کے بعد علامہ روح المعانی نے بہت عجیب بات لکھی ہے،
بہت اچھا کہتا ہے بات ایسا اتنا کہہ دو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے بات سمجھے جو اس کے کہا ہے آخر میں بہت اچھی بات یہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے کوئی بات کسی کو سنا دے اس میں کوئی انکار ہو نہیں سکتا وہاں روح کو سنا دے روح جہاں بھی ہے یا روح وہاں قبر کی بات ہے یہاں بھی ہے یا کوئی اعضاء میں اللہ تعالیٰ قوت ادراک کے رکھ کر سنا دے خدا کے آگے کوئی دور بہیر بات نہیں ہے ایک قانون بنا لینا کہتا ہے یہ بات ہر جگہ میں ثبوت معلوم نہیں ہوتا ہاں پھر یہی ہے مستثنیات جو آ چکے ہیں اس میں تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا وہ یہی ہے کہہ سکتے ہیں خدا کی قدرت کاملہ کا کام ہے وہ جتنا چاہے وہ صرف روح کے ساتھ یا روح کے تعلق بدن کے ساتھ لگا کر لیکن کہتا ہے بدن کے ساتھ جو روح کا تعلق بھی ہے وہ کیا ہے حلت صحیح تعلق اللہ یعلم کیفیت وہ حقیقت اللہ تعالیٰ بالبدن یہ اس کی مرضی کر رہا ہے اس میں کوئی کیونکہ برتر کا معاملہ ہم دخل نہیں دے سکتے ایک اس کے باوجود یہ جھگڑا جو ہے شوابی اور حناب کا وہ یہ ہے شوابی کہتے ہیں روح اندر قبر ہوتی ہے ہم کہتے ہیں روح اندر قبر نہیں ہوتی روح کا مقام اور ہے سجین یا علیین بس نہیں سمجھے میری بات کو یہی معلوم ہوتا ہے مذہب حنفی کے ثبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں جانا اور معراج میں جاتے وقت ارواح کا وہاں دیکھنا آدم صاحب کے دائیں بائیں ادھر خوشی ہونی ادھر ناراض ہونا وہ سارا نہ سمجھ آتا ہے اس میں وہ بھی یہ ایسا ہمارے بتا یہی پھر ایک انسان ہے جس کو شیر چیتے بھی کھا جاتے ہیں ہار جاتے ہیں یا دریاؤں میں غرق ہو جاتے ہیں یہ ساری چیز کے مطلب کہاں ہے کہنا پڑے گا گرو کا مقام کوئی اور ہے جو اللہ کے علم میں جو علیین کو مقامات ہیں سجین وغیرہ کا دہانا ہے جو برے لوگوں کے لیے اس لیے اس سے اعتبار سے کہا جائے کوئی اشکال نہیں پڑتا یہ ساری چیزیں اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ جس کی روح مہانی کہا ہے مجھے اس کی رائے بھی پسندیدہ ہے کیا خدا کی قدرت دار چھوڑ تو کوئی انکار نہیں رہا یہ بات اس کے باوجود بھی لو یہ آخر میں بات کہہ رہا ہوں اس کے باوجود بھی جو لوگ سما کے قائل ہیں ان کو ہم کافر نہیں کہتے ایک مسئلہ تحقیقی تھا جو تحقیقی ہے سمجھے میری بات کو اس لیے کہ یہ سما کا لفظ اوپر صحابہ سے چلاتا ہے ائمہ کرام کا بھی اختلاف ہے جس مسئلے میں امام تک اختلاف میں ہو ائمہ کرام میں بات آ چکی ہو اس مسئلے میں کف اللسان نہایت ضروری ہے کسی پر کوئی فتویٰ دینا بہت برا ہوگا دلائل کے اعتبار سے میرا فرض تھا مذہب حنفی کی روح سے جو ہماری کتابیں لکھی تھی وہ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے جو آپ کے سامنے ہے جو انہوں نے حدیث پیش کی ہے الصارم المنکی کے بارے میں اب ایک بات رہ جاتی ہے کیا جو لوگوں نے اس کو بنا رکھا ہے میری گپ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آیا کرتی تھی حضور کی قبر پر پہلے جو پردہ نہیں کرتی تھی اس کے بعد جب آتی تھی صدیق اکبر کے وقت تب بھی پردہ نہیں کرتی تھی فاروق اعظم گئے پھر پردہ کرنا مولانا اپنی کتاب التکشف اپنی کتاب تکشف صفحہ 427 ہو سکتا ہے کہ صفحہ بدل گئی ہو کیونکہ نسخے بدل چکے ہیں کئی سمجھیے میری بات التکشف میں لکھتے ہیں مولانا یہ بار مولانا کی ہے البتہ عوام کا ایسا اعتقاد اس بات کہ اس کو حاضر ناظر متصرف مستقل بالامور سمجھتے ہیں یہ صریح ضلالت ہے یہ صریح ضلالت گمراہی ہے اگر اس کی اصلاح بدون انکار سما کے نہ ہو سکے تو انکار سما واجب ہے اگر سمجھتے ہو کہ لوگوں کا گندا عقیدہ دور نہیں ہو سکتا
جب تک سماع موت کا انکار نہ کیا جائے تو انکار کرنا واجب ہے تاکہ لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے. نے اس پر بھی بحث کیا، آگے ساتھ کی ہے. مئی عائشہ صدیقہ کا عمر فاروق کے وقت حیا کرنا بعد موت کے قطعاً اس بات کے کہ اس کی روایت کیا ہے، سند کیا ہے، چھوڑ دیا سندوں کو. لیکن مولا کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کے بعد مردہ ہونے کے بعد بھی ادب و احترام ایسے ہی چاہیے جسے زندگی وقت ہوتا ہے. زندگی کو جیسا ہوا کرتا ہے یوں یہ نہیں ہے سماور کے یوں ادب ایسا جس طرح کی زندگی بھی ہوا کرتا ہے. اب میں بات پڑھتا جاتا ہوں، لمبی بات ان کی. ادب موتا کا قلح یا بزرگوں نے لکھا ہے مردہ کی قبر پر حاضر ہو کر اس کے اتنا ادب کرے جتنا حالت حیات میں کرتا تھا، بشرطے کہ عدم تجاوز علی شرع نہ ہو. مثلا قبر کتنے واضح پر بیٹھے جتنی واضح حیات اس کے بعد بیٹھتا تھا. نحو ذالک حدیث عن عائشہ كنت ادخل بیتی الى قولها فلما دفن عمر فواللہ ما دخلت الا وانا مشدد علیہ ثیابی من حیاء عمر سے اس کا اس بات ہوتا ہے. دیکھو حضرت عائشہ عمر فاروق کے پاس ان کے حالت حیات میں اس ضرورت تشریف لے جاتی، حضرت پردے میں لپٹ کر جاتی. یہی معنی ہے حیا عمر کے. باقی اس سے کہ موت کے ہاتھ درجے ادراک اطلاع پر انتظار کرنا یہ بالکل اس کو کرم قبول نہیں کرتا. یہ فطرتی معاملہ ہے. تبھی یعنی اس کے لیے نہ یہ بات کیا ہے کوئی اطلاع تھی ان کو مطلع ہو رہے تھے ان پر کہ میاں صدیقہ آ گئی ہے، یہ ہے وہ ہے. اور اگر میاں صدیقہ کے حالات پر مطلع ہو چکے تھے نیچے سے من ہار مٹی سے اگر مطلع ہو سکتے ہیں کہ کپڑا ڈالنے سے مطلع نہیں ہو سکتے. یہ ایک بات تو رہ گئی تھی جس کے لیے میں نے آپ کو کہنا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما آباؤهم هم غافلون لقد حق القرآن وهم لا يؤمنون انا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم لا يبصرون. اب دیکھیے جی سورۃ یاسین کا ربط مع قبر کے ساتھ یاد ہوگا میں نے کہہ دیا تھا کہ یاسین صافات اور صاد اور بلکہ ساتھ ہی زمر بھی کچھ ملا لو یہ متفرق کس پر سورت سبا پر لفظ نشر مرتب. اس کے بعد سورت آنے والی ہے وہ متفرق سورت فاتر پر. اب دیکھیے سورت سبا میں اس بات کو تم نے سن لیا تھا کہ جن کو اللہ کا کہ تم نے شفیع غالب یعنی نوریوں کو، ناریوں کو، خاکیوں کو، پیغمبروں کو، فرشتوں کو جنات کو بنا رکھا ہے. ان کو مطلب شبہ دور کیا گیا کہ کوئی شفیع غالب ہو نہیں سکتے. آخر میں اب قرآن پاک اس میں بس یہاں بیان کیا جائے گا سورۃ یاسین میں اگر کوئی شفیع غالب ہوتے ہم نے پکارنے والوں کو شفیع غالب سمجھ کر پکارنے والوں کو ہم نے ہلاک کیا، ان کی شفیع غالب کو کیوں نہ چھڑایا؟ نہیں سمجھے؟ ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کیا جو اولیاء کرام کو، بزرگوں وغیرہ کو شفیع غالب سمجھ کر پکارا کرتے تھے. ہم نے ہلاک کیا ان کی معبودوں نے یا ان کی شفیع غالبوں نے ان کو کیوں نہ چھڑایا؟ معلوم ہے جھوٹ ہے جو تمہارے دماغ میں ڈالا گیا ہے. ایک دوسرا سورۃ صافات دیکھیے یاسین کے بعد صافات سے ترقی کر کے جا گیا چھڑانا درکنار وہ میرے دربار میں خود عاجزی کر رہے ہیں.
چھڑانا درکنار، وہ میرے دربار میں عاجزی انکساری کر رہے ہیں، زاریہ کر رہے ہیں۔ 2 سورۃ الصاد میں اور ترقی کر کے کہا گیا اور جی زاری کرنا چھوڑیے، امتحان کے طور پر پکڑے ہوئے ہیں، امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر پکڑے ہوئے ہیں۔ جن کی یہ حالات ہوتے ہیں وہ سفارشی ہوا کرتے ہیں، غالب جو بات چاہے منوا لے۔ لو 3 سورتیں ہوگی، سمجھ گئے؟ سورۃ یاسین کربما قبر کے ساتھ کہ سورۃ سبا میں یہ کہا گیا مسئلہ مانو ورنہ حال دیکھو قوم سبا سے، سبق سیکھو، بند ٹوٹا، سارا علاقہ تباہ ہو گیا شرک کی وجہ سے۔ فاطر میں کہا گیا خدا کے نظام عالم کی پیدائش دیکھو، فاطر السماوات والارض، کس طریقے سے آسمان زمین کو پیدا کر دیا ہے، جو یہ پیدا کرنے والا اسی کو کار سانسوں کے پکارو، غیروں کو نہ پکارو۔ یاسین میں کہا گیا میرے پیغمبر جو آپ بیان فرما رہے ہیں یہ قرآن کریم سے بیان، انک لمن المرسلین، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ مانے یا نہ مانے۔ سورۃ الصافات میں کہا گیا تم ہو، خدا کے فرشتے آواز دے رہے ہیں، صاف ہاں صفے باندھ کر کہہ رہے ہیں، یہ اعلان کر رہے ہیں دنیا کے رہنے والے نے، الہکم لواحد، تمہارا الہ پکارنے کے لیے ایک اللہ ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ سورۃ صاد میں کہا گیا بات بالکل صاف ہے، یہ جو مشرک ہیں فی عزت و شقاق، ضد پڑی ہوئے مانتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا 3 سورتوں کا ربط 2 طریقے سے ہو گیا، ایک ویسے ربط بھی ہو گیا، ایک نامی ربط بھی ہو گیا۔ سورۃ زمر تک، سورۃ زمر تک چلا گیا، اب آگندہ چھوڑیے، وہاں پہنچی گے تو کہہ دیں گے اچھا۔ اب دیکھیے سورہ زمر میں، سورہ یاسین میں، یعنی ربط، سورہ یاسین کا دعویٰ، سورہ یاسین کا دعویٰ درمیان میں آئے گا اور یہ کہا جائے گا آؤ دیکھو جو لوگ اللہ کے سوا غیروں کو شفیع غالب سمجھ پکار رہے تھے، ایک مومن نے صاف لفظ میں کہہ دیا کہ اگر خدا مجھے کسی مصیبت میں پکڑنا چاہے، یہ جن کو تم نے شفیع غالب سمجھا مجھے کیا فائدہ دیں گے؟ کوئی فائدہ دے نہیں سکتے، مجھے چھڑا نہیں سکتے۔ یہ سورت کے درمیان میں دعویٰ آئے گا۔ اس کے بعد 4 دلائل اس دعوے پر آئیں گے، اس 4 دلائل اس دعوے پر آئیں گے، سمجھ گئے کہ کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ مراد کیا ہے؟ کوئی اللہ کے آگے کوئی شفیع غالب بن نہیں سکتا۔ اس پر 4 دلائل اکھری، 4 دلائل، اللہ کے آگے کوئی شفیع غالب بن نہیں سکتا۔ ایک دلیل توحید کی اکھری آئے گی شفیع غالب کے گندے عقیدے سے ہٹانے کے لیے آخر میں۔ نیز ایک سوال کا جواب آئے گا جو پیغمبر کے متعلق مشرکینوں نے سوال کیا تھا، یہ شاعر ہے، اس سے بچو۔ سورت میں باقی زجریں ہیں، تخویفیں ہیں، ساری صورت میں، بس سمجھ گئے؟ ابتدا میں زجریں ہیں، کچھ تخویفیں ہیں، اور دعویٰ بیان کر کے 4 دلائل دعوے کے لیے ایک دلیل بھی رکھ لی ہے اسی نفی شفاعت غالبہ کے لیے، اور ایک سوال کا جواب۔ جو مشرکوں نے حضور پر سوال کیا تھا، یہ شاعر انسان ہے، شاعرانہ انداز سے اپنے قابو کر لیتا ہے بچوں، اس سے قرآن اس کا جواب دے گا۔ اب دیکھیے، لکھیے جی ہاں، یاسین والقرآن الحکیم، والقرآن الحکیم، تمہید ماتروی، تمہید ماتروی، المرسلین جواب قسم اول، صراط مستقیم جواب قسم ثانی، تنزیل العزیز الرحیم جواب قسم ثالث۔ فہم لا یؤمنون کے آگے انا جعلنا، یہ علت ہے ما قبل کے لیے۔ آگے صفحہ 613
وَمَا لِلْعَبْدِ الَّذِي يُطْلِبُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً لکھو أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً دعوی صورت کے سوا کوئی شبیہ غالب ہو نہیں سکتا. نیچے آ جاؤ آخر میں 4 سطر آخری علم یرو کم اہلکنا قبل من القرون ایکری دلیل اول پیری آئے فآیت لهم الارض المیتۃ دلیل ثانی فلسطہ 614 چوتھی معنی صدر آیتم اللیلو دلیل ثالث داویگری دلیل ثالث وآیت اللہم انا حملنا ذریتم بالفلک المشحون داویگری دلیل رابع 617 علمنا الشعر وما ينبغي له جواب شبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب شبہ وصداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولم یرو انا خلقناهم مما عملت ایدیہم دلیل توحید عقلی واتخذوا دوسرے نیچے واتخذوا من دون اللہ آلیہ زجر دلیل توحید عقلی کے بعد زجر اللہ کے سوا شبیہ غالب بنائے ہوئے تھے. فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم تسلی صدر اولم ير الانسان زجر مع شکوہ 618 تیسرے قل یحیی الذی انشأ اول مرہ قل یحیی الذی انشأ اول مرہ جواب شکوہ دلیل عقلی برائے ثبوت قیامت الصافات کا خلاصہ سورت میں پہلے فرشتوں کے متعلق بیان ہوگا پھر جنات کے متعلق بیان ہوگا 2 کہ فرشتوں سے یہ کہ وہ اعلان کر رہے ہیں پکارنا اللہ کا حق ہے کوئی شبیہ غالب نہیں جس کو پکارا جائے. جنات لہذا وہ فرشتے شبیہ غالب نہیں بن سکتے وہ خود کہہ رہے ہیں اللہ کو حق پکارنے کا کوئی اس کا بھی شبیہ غالب نہیں اللہ کو حق پکارنے کسی اور کو نہیں ہے. پھر جنات کا بیان کہ جنات اللہ کے دربار میں راندہ دربار ہو چکے ہیں وہ کہیں شبیہ غالب ہو سکتے ہیں. بس 2 کا بیان کر کے زجریں ہوں گی کچھ تخفیفیں ہوں گی. زجر تخفیفوں کے بعد انبیاء علیہ السلام کے حالات تفصیلی بیان ہوں گے. انبیاء علیہ السلام کے حالات تفصیلی بیان ہوں گے کہ دیکھو سب اللہ کے آگے عاجزی کر رہے ہیں. بس جہاں سورہ ختم ہوگی آخر ورگ میں جا کر قرآن پاک میں پھر جنات اور فرشتے اور انبیاء علیہ السلام کے حالات کو پھر اعادہ کرے گا اختصار کے ساتھ اعادہ کرے گا اختصار کے ساتھ جنات اور فرشتے اور انبیاء علیہ السلام کے حالات کو اعادہ کرے گا اختصار کے ساتھ. سورت کے بالکل آخر میں جا کر سورت کا خلاصہ بیان کر دیا جائے گا. سورت بالکل آخر میں جا کر سورت کا خلاصہ بیان کیا جائے گا. سورت یاسین کی آخری آیت ہے نا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء یعنی تو خلاصہ ہے سورت. خلاصہ صورت یعنی اللہ کو شفاعہ سے پاک سمجھو اللہ کو شفاعہ سے پاک سمجھو اسی کو پکارو.
آگے دیکھیے صافات صافات صفن ملائکہ کا ہار کہ ان الہکم لواحد جواب قسم ہے صافات صفن یہ ملائکہ کا حال ہے لہذا شبیہ غالب بن نہیں سکتے. صفحہ 619 انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب یہ جنات کا حال ہے لہذا شبیہ غالب بن نہیں سکتے. اہم اشد خلقا ام من خلقنا فاستفتہم زجر برائے مشرکین. آگے چلو صفحہ 622 نادانا نوح ولقد نادانا اخیر 2 سطح قسم ثالث انبیاء علیہ السلام کا بیان کہ مطلق بیان یہ بھی شبیہ غالب بن نہیں سکتے. 626 فاستفتہم ارے ربی کر بنا تو ولہم البنون. سورت کی ابتدا کے ساتھ متعلق ہے. کہا لف نشر مرتب تاوی 697 بین و بین جنت نصبا جنات کے حالات کہا الا لہ مقام معلوم ما منا الا لہ مقام معلوم. ملائکہ کا حال یقولون ان قانون لیقولون شکوا ما تخویف دنیاوی ستنیجے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. انبیاء کے حالات غیر مشرکین کے لیے توحید دنیاوی. سو چلے جاؤ 628 سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. خلاصہ سورت سورت سعد کا خلاصہ سورت سعد میں کیونکہ یہ آخری سورت ہے اس میں 3 انبیاء علیہ السلام کے حالات تفصیلی باقیوں کی بیان کی جائیں گی جمالی. تو سورت سعد 3 انبیاء علیہ السلام کے حالات ہوں گے تفصیلی باقی کو گے اجمالی. کہا جائے گا ان کے حالات سے دیکھو یہ تو خود پکڑے ہوئی ہیں امتحان کے طور پر شبیہ غالب کسا بن سکتے ہیں. ایک ہوگی یہ 3 حالات تفصیلی باقی کی اجمالی ثابت کی جائے کہ یہ خود پکڑی امتحان کے طور پر یہ شبیہ غالب کسا بن سکتے ہیں. ایک اور ملائکہ کے بارے میں بیان آئے گا ملائکہ کے متعلق بیان آئے گا کہ ملائکہ بھی حالات ان کے دیکھو وہ بھی شبیہ غالب بننا تو درکنار رہا وہ تو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں حالات کے ساتھ. جنات کے بارے میں آئے گا ان کا بڑا تو اللہ کے دربار میں آزاد کی جکڑا ہوا ہے وہ بھی کبھی شبیہ غالب بن نہیں سکتا. حاضر کیا نکلا 3 قسم کے. آپ اس صورت میں ایک ہوگی دلیل عقلی ایک ہوگی وحی بس ایک عقلی ایک وحی بس. ابتدا میں زجریں ہوں گی تخویفیں زجریں ابتدا صورت میں زجریں اور تخویفیں. والقرآن عزیز ذکر تمہید ما ترغیب الذین کفروا بہ شقاق زجر اہلکنا من قبلہم تخویف دنیاوی. صفحہ 629 ما یقولون واذکر عبدنا اصبر تسلی. داؤد علیہ السلام سے اول داؤد علیہ السلام سے
آگے ستمیت واحد وسلاسون صدر وما خلقنا السماء والارض ما بينهما باطلا دلیل عقلی توحید انزلنا الیک مبارک دلیل وحی اور دلیل عقلی تفصیلی دو تفصیلی اور سلیمان السلام ستمیت اسنان وسلاسون ایوب نادى ربه دلیل نبی تفصیلی نمبر 3 ایوب علیہ السلام اذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق دلیل نقلی اسباب کے انبیاء رسل اجمالا تمیت سلاست و سلاسون سرون هذا ذکر پہلی ستر هذا اے مذکور بما قبل هذا اے مذکور بما قبل قرن انبیاء علیہ السلام کے یہ حالات تھے لہذا شبیہ غالب نہیں بن سکتے 134 ستمیت اربت و سلاسون 630 وما من الہ الا اللہ الواحد قل انما انا منذر وما من قل انما انا منذر دلائل عقلیہ نقلیہ کے بعد دعوی صورت کا بیان دلائل عقلیہ نقلیہ کے بعد دعوی صورت کا بیان دعوی صورت کا بیان کے حالات سے اور اگلی طرح صاحب معلوم ہو گیا کہ کوئی شفیع غالب نہیں آئے اللہ ہی کو پکارو کسی دوسرے کو نہ پکارو 34 سطر ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون ملائکہ کا حال جاہل انی خارق بشر نمبر 3 یہ بھی ملائکہ کا حال ہے یہ بھی ملائکہ کا حال ہے نیچے آ جاؤ الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین جنات کے بڑے ابلیس کا حال ہے اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم نزل قوم ما آباؤهم وهم غافلون لقد حق القرآن عليهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي للأذقان مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم ولا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون یاسین والقرآن الحکیم یہ تمہید ما ترغیب ہے وا قسمیہ ہے وہ معنی شاہد یعنی قسم ہے قرآن پاک کی جو حکمت والا ہے یعنی قرآن پاک جس کی باتیں حکمت سے بھری ہوئی ہے جس کی آیات حکمت سے بھری ہوئی ہے یہ شاہد ہے کس بات پر پہلا جواب قسم انک لمن المرسلین 1 دوسرا جواب قسم علی صراط مستقیم 2 یا انک لمن المرسلین 1 انک علی صراط مستقیم 2 تیسرا جواب قسم کی تنزیل عزیز رحیم 3 اے قرآن پاک جو حکمت کا بھرا ہوا ہے یہ قرآن پاک خود شاہد ہے اس بات پر کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے پیغمبر ہے 1 دوسرے یہ بھی قرآن پاک شاہد ہے کہ آپ اس راستے پر ہے جو راستہ کی سیدھا ہے تیسرا یہ خود قرآن پاک شاہد ہے اس بات پر کہ یہ اتارا ہوا اس بڑے بادشاہ سے
جو بہت بڑا غالب ہے، بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ خود ہی قرآن پاک شاہد ہے، اللہ کا قرآن ہی شاہد ہے اس بات پر کہ اس کو اللہ نے ہی اتارا ہے۔ یہ قرآن پاک خود اپنی شہادت دے رہا ہے۔ حدیث کو اور ان دو آیتوں کو جمع کر سکے، آیتوں جمع کر سکے، کیوں سی آتی؟ یہی آتے جو پڑھی ہے مان تبھی مسلم قرآن تسمی سمت دعائے لا واللہ مدبری، جو پڑھی آتے ولا تسمی سمت دعائے لا واللہ مدبری انہ کرا تسم الموتا، یہ کیوں؟ فإنہما، سب نے لفظوں کو کتنا عجیب حضرت کے لفظ ہے، فإنہما، یہ دونوں آیتیں قرآن کی یفیدان